ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب ارشد شرفی صاحب تشریف لے آئیں، حیدرآباد سے موصوف ہمارے درمیان ہیں اور بہت بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں، لیکن اس مسافت کے بھی کیا کہنے کہ یہ ادب اور محبت کی وابستگی کے ساتھ ہے۔ ہر یہاں کی ہر محفل میں شریک ہوتے ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں اور بڑی محبت سے سناتے ہیں، لیکن کیا کریں آج وہی قید 5 اشعار کی ہے کہ ہمیں وہیں تک سننا ہے۔ میری فہرست میں ابھی 3-4 حضرات اور ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سلسلہ تکمیل کو پہنچے۔ جناب ارشد شرفی صاحب کا آپ استقبال کریں۔ حضرت گرامی ناظرین مشاعرہ نے تمام شعراء کو 5 اشعار پر مقید کیا، سب مقید ہو گیا سب کو، لیکن اور آپ نے جو اختصار سے کام لیا اس کی میں بڑی داد ہوں گا ماشاءاللہ۔ قیم راز صاحب کی محبت نے مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، تیسری مرتبہ میں میری ان سے ملاقات بھی ہے اور پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور جب بھی میں ان کو ان کے تلامذہ کے ہجوم میں دیکھتا ہوں تو بڑی حیرت سے تکتا رہتا ہوں کہ کوئی اجنبی انہیں دیکھے تو یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ کون اس پہ تلمیذ ہے اور کون استاد ہے۔ اتنے شفیق استاد اور اتنے مخلص انسان کہ جن کی محبتوں نے مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کافی دور کا اپنا سفر کیا، اور میں نے اس کہا کہ اگر دنیا کا آخری کونا ہوتا اور وہاں یہ بزم آپ کی سجی ہوتی تو میں ضرور حاضر ہوتا۔ تو عمر کے 6ویں دہے کو میں عبور کر کے جائزہ لیا عمر دورہ کا، تو کچھ نقطۂ فکر کو قلمبند کرنے کی کوشش کی۔ ایک رخصت ہوتا ہوں میں کہ دیکھتے دیکھتے ہائے کیا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ہائے کیا ہو گیا، وقت ہاتھوں سے ارشد ہوا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے ہائے کیا ہو گیا، وقت ہاتھوں سے ارشد ہوا ہو گیا، فیصلے زندگی میں جب کرو، فیصلے زندگی نے جب کر لیے، میں جب زندگی کی سزا ہو گیا، میں جب زندگی کی سزا، بے شکریہ۔ ارے تین اشعار جناب ارشد شرفی کے باقی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا استقبال کریں۔ ایک غزل کے سادی سی غزل کے خرچ عنایت میں 3 اشعار نہیں پڑھی تحت میں پڑھتا ہوں کہ پڑھ چکے تم جو مصلحت کے نصاب، پڑھ چکے تم جو مصلحت کے نصاب، کب لکھو گے وہ تجربوں کی کتاب، کب لکھو گے، ارے یہ مطلب کب لکھو گے وہ تجربوں کی کتاب، پڑھ چکے تم جو مصلحت کے نصاب، کب لکھو گے وہ تجربوں کی کتاب۔ دیکھے گا کہ وقت آنے پہ ہم بھی لے لیں گے، وقت آنے پہ ہم بھی لے لیں گے آپ کے جبر کا ہر ایک حساب، آپ کے جبر کا
ہر ایک حساب. ارشد شرفی صاحب کا یہ شعر جو ہے نا آج ہر شاعر کے دل کی ترجمانی ہوگی اور اس کا ہدف میں ہوں. وقت آنے میں ہم بھی لے لیں گے. عرض کیا کہ بات وہ کر رہے تھے آنکھوں سے, بات وہ کر رہے تھے آنکھوں سے اور ہم اشاروں سے دے رہے تھے جواب. کیا غزل کا شعر ہے, ارے کیا غزل کا شعر ہے, ارے کیا غزل کا شعر ہے. بات وہ کر رہے تھے آنکھوں سے, ہم اشاروں سے دے رہے تھے جواب. زینہ زینہ اترتے جاتے ہیں, زینہ زینہ اترتے جاتے ہیں کمرے ذہن میں تمہارے خواب. زینہ زینہ اترتے جاتے ہیں, زینہ زینہ اترتے جاتے ہیں کمرے ذہن میں تمہارے خواب. اور ہر برخ تیرا چہرہ لگتا ہے, ہر برخ تیرا چہرہ لگتا ہے, تیرے جیسی لکھی ہے میں نے کتاب. ہر برخ تیرا چہرہ لگتا ہے, ہر برخ تیرا چہرہ لگتا ہے, اور تیرے جیسی لکھی ہے میں نے کتاب. ڈاکٹر صاحب بطور خاص دیکھیں کہ جاگتی آنکھیں بھی کبھی دیکھے, جاگتی آنکھیں بھی کبھی دیکھے کتنے روشن ہیں زندگی کے خواب. جاگتی آنکھیں بھی کبھی دیکھے, جاگتی آنکھیں بھی کبھی دیکھے کتنے روشن ہیں زندگی کے خواب. اور تم ہی مضمون, تم ہی عنوان ہو, تم ہی مضمون, تم ہی عنوان ہو, اور تم ہی ہو میرا انتصاب کتاب. تم ہی ہو میرا انتصاب کتاب. آخری شعر غزل کا کہ مصلحت کب تلک جہاد کرو, مصلحت کب تلک جہاد کرو, وقت ہم سے یہ کہہ رہا ہے جناب, وقت ہم سے یہ کہہ رہا ہے جناب. مقتا ہے کہ احتشام کہ خوش گمانی آپ کی دعوت کے اندر خوش گمانی کی بات ہے ارشد, خوش گمانی کی بات ہے ارشد. سیر کرنے لگا ہے مجھ کو سراب, سیر کرنے لگا ہے مجھ کو سراب. ارے کیا اچھا ہے.